السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک لطیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کہنے کو تو یہ لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی آدمی کا غلط کام کے اندر سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام کے اندر کسی کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر صاف ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اچھی اور بھلی بات کے اوپر تو تعاون کرو، تقوی کے اوپر اور خیر کے اوپر تو تعاون کرو، لیکن گناہ کے اوپر اور ظلم و ستم کے اوپر یا غلط کام کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ حکایت سے آپ کو اندازہ ہوگا، اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کسی کا بھی اگر غلط کام کے اندر آپ سپورٹ کریں گے تو آپ خود مصیبت کے اندر پھنس جائیں گے۔ آئیے میں زیادہ تمہیدی باتوں میں وقت نہ لیتے ہوئے میں پہلے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو کہنا ہوگا میں کچھ کہہ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمار الظریف، ہوشیار گدھا۔ ظریف کا معنی ہوشیار۔ ظروفہ یظرف ظرافتن باب کرم سے یہ ظریف ہیں۔ ظروفہ یظرف ظرافتن کا معنی عقل مند ہونا، ہوشیار ہونا، اسی سے ظریفن کا معنی ہوشیار، عقل مند۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر بے وقوفی کے اندر گدھے کی مثال دی جاتی ہے، کہ گدھے جیسا بے وقوف، لیکن اس حکایت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گدھے نے کیسی ہوشیاری استعمال کی اور ہوشیاری استعمال کر کے اپنے آپ کو مصیبت سے بچایا۔ کان ہناک بقرۃ جمیلۃ، ایک خوبصورت گائے تھی، وکان صاحبها الفلاح یستعملها فی حراست الارض وفی تشغیل الساقیۃ التي تخرج الماء الذي یسقی به الارض، اور اس کا مالک، صاحب سے مراد یہاں پر مالک، اور اس گائے کا مالک ایک کسان تھا، وہ اس کو استعمال کرتا تھا زمین کی کھیتی میں، یعنی زمین کی کھیتی کرنے میں، جوتنے میں، وہ اس کو استعمال کرتا تھا زمین کی کھیتی میں اور رہٹ کو چلانے میں۔ ساقیتن کہا جاتا ہے رہٹ کو، اور چھوٹی نہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ رہٹ کیا ہوتی ہے اس کو آگے وضاحت کر رہے، رہٹ کیا کرتی ہے۔ وہ رہٹ جو کہ پانی کو نکالتی ہے۔ کون سا پانی؟ وہ جس کے ذریعے وہ کسان زمین کو سیراب کرے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا مالک یعنی گائے کا مالک کسان اس کو استعمال کرتا تھا زمین کی کھیتی میں، زمین کی کھیتی کرنے میں اور رہٹ کو چلانے میں۔ وہ رہٹ جو پانی کو نکالتی ہے، کون سا پانی؟ وہ جس کے ذریعے وہ زمین کو سیراب کرتا۔ وَكَانَتِ الْبَقَرَةُ تَتَعَبُ تَعْبًا شَدِيدًا لِدَرَجَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجِعُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَن تَقِفَ عَلَى رِجْلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ التَّعَبِ، اور گائے تھک جاتی تھی، سخت تھکنا، اور گائے سخت تھک جاتی تھی، اس درجے میں تھک جاتی تھی کہ وہ دن کے آخر میں لوٹتی تھی تو وہ طاقت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو سکے، سخت تھکن کی وجہ سے۔ یعنی اتنی تھک جاتی تھی کہ دن کے آخر میں یعنی شام کو جب وہ گھر لوٹتی تھی تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی، سخت تھکن کی وجہ سے۔
وفی یوم من الایام جلست البقرۃ تشکو حالها لجارها الحمار، اور ایک دن گائے بیٹھی شکایت کرتے ہوئے اس کی حالت کی شکایت کرتے ہوئے کس کے سامنے؟ لجاری الحمار، اس کے پڑوسی گدھے کے سامنے۔ جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع آتی ہے جیرانن، اور جارتن تا کے ساتھ پڑوسن جس کی جمع آتی ہے جاراتن۔ وفی یوم من الایام جلست البقرۃ تشکو حالها لجارها الحمار، اور ایک دن گائے بیٹھی تاکہ وہ اس کی حالت کی شکایت کرے اس کے پڑوسی گدھے کے سامنے۔ فاشار علیہا الحمار، تو گدھے نے اس کو مشورہ دیا۔ اشارہ یشیر اشارتن کا ایک معنی اشارہ کرنا بھی آتا ہے، لیکن علی کے صلے کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے مشورہ دینا۔ تو گدھے نے اس کو مشورہ دیا بِأَن تَهْرُبَ مِن صَاحِبِهَا الْفَلَّاحِ، کس کا مشورہ دیا؟ اس بات کا کہ وہ بھاگ جائے اس کے مالک کسان کے پاس سے، کسان سے، کہ وہ بھاگ جائے اس کے مالک کسان سے۔ او ان تتظاہر بالمرض الشدید، یا وہ سخت بیماری ظاہر کرے۔ تظاہر یتظاہر تظاہرن کا معنی ظاہر کرنا، باب تفاعل اور باب تفعل، ان دونوں کے اندر تکلف کا معنی، اس کا خاصہ ہے تکلف۔ مثلا کوئی آدمی بیمار نہ ہو اور اس کے باوجود بھی وہ بیماری کا اظہار کرے۔ مان لو زید بیمار نہیں ہے لیکن ایسے چل رہا ہے جیسا کہ بیمار ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں یتمارد زید، یا تمرد زید۔ تمرد زید باب تفاعل سے بھی کہہ سکتے ہیں تمرد زید، زید بتکلف بیمار بن گیا، یعنی بیمار نہیں تھا لیکن بیمار ہو گیا۔ ایسے ہی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندھے نہیں ہوتے لیکن اس طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ وہ اندھے ہو۔ مثلا زید کی مثال لیجئے کہ زید نے اپنے آپ کو بتکلف اندھا ثابت کیا، تو یہ جملہ کہیں گے تعاما زیدن، تعاما زیدن، یعنی زید اندھا بنا ہے، بتکلف اندھا بنا، اندھا نہیں ہے لیکن مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے لوگ سمجھے کہ اندھا ہے پیسے دے تو بتکلف اندھا بنا۔ خیر، تو باب تفاعل اور باب تفعل ان دونوں کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر تصنع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے او ان تتظاہر بالمرض الشدید، یا یہ کہ وہ سخت بیماری کو ظاہر کرے، فیترکھا صاحبھا ویذهب الی الحقل بدونھا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا مالک اس کو چھوڑ دے گا اور وہ کھیت کی طرف چلا جائے گا اس کے بغیر، یعنی بیمار سمجھ کر اس کو چھوڑ دے گا اور اس کو کھیت میں جوتنے کے لیے نہیں لے جائے گا۔ وکان الفلاح واقفا فی مکان قریب منہما، اور کسان کھڑا تھا ان دونوں سے نزدیک جگہ میں، جہاں پر یہ دونوں کی گفتگو بات چیت ہو رہی تھی ان سے نزدیک جگہ میں کسان کھڑا تھا۔ فسمع ھذا الحوار، بس اس نے اس گفتگو کو سن لیا، اس بات چیت کو سن لیا۔ حوار ان کا معنی گفتگو، بات چیت۔ وفی الصباح خرج الفلاح ذاہبا الی ارضہ، اور صبح میں کسان نکلا جاتے ہوئے اس کی زمین کی طرف۔ فلما اراد ان یاخذ البقرۃ قالت لہ، پھر جب اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا کہ گائے کو پکڑ لے جائے، تو گائے نے اس کو کہا انہا مریضۃ، کہ بلا شبہ وہ بیمار ہیں۔ گائے نے کسان سے کہا کہ وہ بیمار ہیں، یعنی میں بیمار ہوں یوں۔ فما کان من الفلاح الا انہ اخذ الحمار بدلا منها، بس کسان کی طرف سے نہیں ہوا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کسان کی طرف سے نہیں ہوا مگر یہ کہ گدھے کو لے جائے اس کے بدلے میں۔ یعنی جب یہ سنا کہ بیمار ہے، گائے نے یہ کہا، تو کسان نے کیا کیا، یہی مناسب سمجھا کہ چلو گدھے کو ساتھ میں لے جائے اس کی جگہ پر۔ تو کسان کی طرف سے یہی بات پیش ہوئی کہ وہ گدھے کو لے جائے گائے کے بدلے میں۔ ذهب الحمار مع الفلاح وذاق من العذاب الوانا في العمل في الارض والساقیۃ،
گدھا گیا کسان کے ساتھ اور اس نے قسم قسم کی تکلیفیں چکھی. لون کا معنی رنگ، اس کی جمع آتی ہے الوان، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ کلر نہیں کریں گے. لون کا ایک معنی ہوتا ہے قسم. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ قسم قسم کی کوئی قسم کا کہنا ہو تو اس کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں. جیسے اگر یوں کہنا ہو میں نے قسم قسم کے کھانے کھائے تو آپ عربی کے اندر یوں کہیں گے اکلت الوان من الطعام، اکلت اصناف من الطعام، اکلت صنوف من الطعام، اکلت دروب من الطعام، اکلت انواع من الطعام. یہ سب ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. الوان من الطعام، اصناف من الطعام، صنوف من الطعام، انواع من الطعام، دروب من الطعام، یعنی قسم قسم کے کھانے. اب من کے بعد آپ جو بھی لگا دو، کھانے کے بجائے کوئی اور چیز لگا دو تو وہ ترجمہ کریں گے. تو اسی طرح یہاں پر الوانم من العذاب الوانن، یا من العذاب پہلے لے آئے الوانن بعد میں لے آئے. آپ اس کو الٹا بھی اس طرح بھی کہہ سکتے الوانم من العذاب، دونوں ایک ہی ہے. گدھا کسان کے ساتھ گیا. وذاق من العذاب الوانن فی العمل فی الارض والساقیہ، اور اس نے قسم قسم کی سزائیں چکھی کام میں، زمین میں کام کرنے میں اور رہٹ میں. زمین میں اور رہٹ میں کام کرنے کی وجہ سے قسم قسم کی عذاب اس نے چکھے، یعنی مصیبتوں کا سامنا اس کو کرنا پڑا. فلما عاد الحمار نام علی الارض من شدت الاعیاء والتعب، پھر جب گدھا لوٹا تو وہ زمین کے اوپر سو گیا سخت تھکن کی وجہ سے. اعیاء اور تعب دونوں کا ایک ہی معنی. اعیاء کا معنی بھی تھک جانا، بے بس ہو جانا، اور طیبہ تابو کا معنی بھی تھکنا، مطلب سخت تھکن کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر سو گیا. فجاءت جارۃ البقرۃ وسالت عما حدث له، تو اس کی پروسن گائے اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے پوچھا اس صورتحال کے بارے میں جو اس کو پیش آئی. یعنی گدھے کو اس طرح زمین پر سویا ہوا دیکھا تو صورتحال پوچھی کہ کیا ہوا، کیا پیش آیا. فقص علیہا ما حدث له طوال اليوم، تو اس گدھے نے اس گائے کے سامنے بیان کر دیا وہ جو کہ اس کو پیش آیا پورے دن جو اس کو پیش آیا وہ بیان کر دیا. حدث یحدث، حدوثن کا معنی پیش آنا، واقع ہونا. راستے میں کوئی گھٹنا بنی ہو، کوئی حادثہ بنا ہو اور آپ کو پوچھنا ہو یہاں پر کیا ہوا، تو آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ماذا حدث ہونا. حدث کی جگہ پر آپ وقع بھی کہہ سکتے ہیں ماذا وقع ہونا، یعنی یہاں پر کیا واقع ہوا، کیا پیش آیا. فقص علیہا ما حدث له طوال اليوم، تو اس نے بیان کر دیا اس کے سامنے وہ صورتحال جو اس کو پیش آئی پورے دن. فقالت له البقرۃ، گائے نے اس کو کہا فبماذا تنصحنی یا جار العزیز، تو مجھے کیا نصیحت کرتا ہے اے میرے پیارے پڑوسی، تو مجھے کیا نصیحت کرتا ہے اے میرے پیارے پڑوسی، یعنی کوئی اچھی بات کہنی ہو کیا کہنا ہے. قال لها الحمار، تو گدھے نے اس کو کہا لقد سمعت، اب دیکھیے گدھا پھنس گیا، غلط مشورہ دے کر خود مصیبت مول لی. ایک آدمی کو اس گائے کو اس نے غلط مشورہ دیا اور غلط گائیڈ کی، غلط اس کا تعاون کیا تو وہ خود ہی اس کے اندر پھنس گیا. قال لها الحمار، گدھے نے اس کو کہا لقد سمعت صاحبنا الفلاح یقول، لقد سمعت صاحبنا الفلاح یقول، البتہ تحقیق کہ میں نے ہمارے مالک کسان سے سنا کہتے ہوئے اذا بقیت البقرۃ علی حالیہ مریضۃ ہکذا فسوف اذبحها قبل ان تموت، جب گائے اس کی حالت پر بیمار اسی طرح رہے گی، جب گائے باقی رہے گی اس کی حالت پر بیمار اسی طرح، یعنی اسی طرح وہ بیماری رہے گی تو ان قریب میں اس کو ذبح کر دوں گا اس سے پہلے کہ وہ مر جائے. فسوف اذبحها قبل ان تموت، ان قریب میں اسے ذبح کر دوں گا اس سے پہلے کہ وہ مر جائے. فنصیحتی لکی ان تعودی غدا الی عملکی
قبل ان یفکری فی ذبحک، بس میری نصیحت تجھ کو یہ ہے کہ تو آئندہ کل تیرے کام کی طرف لوٹے اس سے پہلے کہ وہ تجھے ذبح کرنے کے بارے میں سوچے، یعنی آئندہ کل تو کام میں لگ جا، نہیں تو تجھے ذبح کر دیں گے۔ فرضیت البقرۃ بہذا الحل، گائے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی اس حل پر، اس حل کے اوپر گائے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی۔ فقال الحمار فی نفسہ، گدھے نے اپنے جی میں کہا، من تدخل فیما لا یعنیہ حدث لہ ما لا یردیہ، وہ آدمی جو کہ دخل اندازی کرتا ہے ان چیزوں میں جو بیکار ہیں، ما لا یعنی کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء ان یترک ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ آدمی چھوڑ دے وہ چیزیں جو اس کے لیے بیکار ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، فضول قسم کی کام ہو یا فضول قسم کی باتیں ہو، ان کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کسی کی اڑائی ادھر کسی کی اڑائی، ادھر اس کی غیبت کی ادھر اس کی غیبت کی، بالکل نکمے بیٹھے رہتے، کسی بھی کام کے، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، جب بھی میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ وہ کسی دین کے کام میں مشغول ہے اور نہیں کسی دنیا کے کام میں مشغول ہے، چلو دین کا کام نہیں کرتا تو کم سے کم دنیا کا کوئی کام کرے، لیکن وہ دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو دیکھ کر میرے دل کے اوپر گراں گزرتا ہے، میرے دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ جو لوگ نکمے بیٹھے، میں تو بارہا دیکھتا رہتا ہوں، بعض لوگوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، بلکہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش یہ بیکار بیٹھے ہوئے، ان کے پاس جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اتنا زیادہ وقت ہے، کاش اتنا وقت مجھے مل جاتا تو میں اس وقت کو کسی مفید کام میں لگا دیتا۔ کبھی میرے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ کاش ان کا جو وقت ہے وہ نکمے بیٹھے رہتے ہیں، فضول اتنا وقت ہے جن وقت سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کاش وہ وقت مجھے مل جاتا تو میں اس کام کو کسی اچھے کام کے اندر، مفید کام کے اندر لگاتا۔ اس لیے جو لوگ نکمے ہیں، ادھر ادھر خامخواہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کی، نہ دین کا ہوگا نہ دنیا کا ہوگا تو اس کو گناہ کی سوجے گی، غیبتیں سوجے گی، ایک دوسرے کی ٹومے رہیں گے، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، بس نکمے لوگوں کو یہی باتیں سوجے گی۔ اس لیے جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ذرا سبق حاصل کریں۔ خیر، یہ تو اصلاح کے طور پر میں نے ایک بات کہہ دی، آمدم برسری مطلب۔ اب آئیے اصل مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقال الحمار فی نفسہ، تو گدھے نے اپنے جی میں کہا، من تدخل فیما لا یعنیہ حدث لہ ما لا یردیہ، کہ وہ آدمی جو کہ دخل اندازی کرتا ہے ان چیزوں میں جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، تو اس کو پیش آتی ہے وہ چیز جو اس کو خوش نہیں کرتی ہے۔ لو لم تذهبی الی العمل لذهبت انا ولدعت صحتی وعافیتی، اگر وہ کام کی طرف چلی جاتی، اگر وہ کام کی طرف نہیں گئی تو البتہ میں جاؤں، مجھے جانا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں گئی کام کی طرف، اگر وہ کام کی طرف نہیں جائے گی تو میں جاؤں گا، یعنی مجھے جانا پڑے گا۔ ولدعت صحتی وعافیتی، اور میری صحت اور میری عافیت ضائع ہو جاتی۔ اگر وہ کام کی طرف نہیں جائے گی تو میں جاؤں گا، یعنی مجھے جانا پڑے گا، اور میری صحت اور میری عافیت ضائع ہو جائے گی۔ اب اس حکایت سے کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ الدروس المستفادۃ سے
ان المسلم لا بد ان يتقي الله في البهائم فلا يكلفها فوق طاقتها لان الله امرنا بالرحمه کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے جانوروں کے بارے میں، پس وہ ان کو مکلف نہ کرے ان کی طاقت سے بڑھ کر، یعنی جتنا جانور بوجھ برداشت کر سکتا ہو اتنا ہی اس کو مکلف کرے، اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ لأن اللہ امرنا بالرحمہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مہربانی کا حکم دیا ہے، ولأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالرحمہ، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہربانی کا حکم دیا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، صرف اللہ تعالیٰ اس کے بندوں میں سے انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے، صرف اللہ رحم کرتا ہے اس کے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر۔ اور آگے حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، غالباً اسی حدیث کے اندر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا یکذب ولا یدعی المرض حتی یہرب من العمل وانما ينبغي ان يكون صادقا في كل احواله، کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے اور نہ بیماری کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ وہ کام سے بھاگ جائے، یعنی کام سے جی چرانے کے لیے وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے بیماری کا، بناوٹی بیماری کا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اور صرف مناسب ہے کہ وہ سچا ہو ہر حالت میں۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان من اعان صاحبہ علی خداع الناس فانہ اول من یقع فی حفرۃ الخداع، کہ وہ شخص جو دوسرے کی مدد کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے پر، تو سب سے پہلے وہی دھوکے کے گھرے میں گر جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَقَعُ فِي حُفْرَةِ الْخِدَاعِ، تو سب سے پہلے وہی دھوکے کے گھرے میں گر جاتا ہے، یعنی جو آدمی دوسروں کو دھوکہ دینے میں کسی کا ناحق سپورٹ کرتا ہے تو اسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ غلط دھوکہ دینے کے، دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے دوسرے کا غلط سپورٹ کیا تو وہ خود اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ أَنَّ الْحِمَارَ لَمَّا طَلَبَ مِنَ الْبَقَرَةِ أَن تَخْضَعَ صَاحِبَهَا الْفَلَّاحُ وَتَدَّعِي الْمَرَضَ كَانَ نَصِيبُهُ أَن يَذْهَبَ هُوَ مَكَانَ الْبَقَرَةِ لِيَذُوقَ مَرَارَةَ الْعَمَلِ الشَّاقِّ۔ اور البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے گدھا جب اس نے گائے سے درخواست کی کہ وہ اس کے مالک کسان کو دھوکہ دے اور بیماری کا دعویٰ کرے، یہ مطلب ایسا اس کو مشورہ دیا کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے گدھے نے جب گائے سے درخواست کی کہ وہ اس کے مالک کسان کو دھوکہ دے اور بیماری کا دعویٰ کرے تو کیا ہوا، کان نصیبہ ان یذهب هو مکان البقرۃ، تو ان کا حصہ یہ ہو گیا کہ وہ خود گائے کی جگہ پر جائے، یعنی اس کا صلہ اسے یہ ملا کہ گائے کے اوپر جو مصیبت پڑنے والی تھی وہ مصیبت اس کے سر پر آ گئی اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اس کے غلط کرتوت کا۔ لیذوق مرارت العمل الشاق، تاکہ وہ کٹھن کام کی کرواہٹ کو چکھے، مرارتن ویسے کہا جاتا کرواہٹ کو، کٹھن کام کی کرواہٹ کو چکھے، مطلب یہ مصیبت جھیلے۔ ایک بات آخر کے اندر کہہ دوں کہ جتنے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں یا جتنے بھی ہم بیانات سنتے ہیں ان کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے، ان واقعات سے، ان بیانوں کو سننے سے عبرت حاصل کرنا، کیونکہ انسان کے کلام کی جو دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ خبریہ کا مطلب جس میں خبر دی جائے اور انشائیہ کا مطلب جس میں خبر نہ دی جائے، مثلا کھاؤ پیو، مت کھاؤ مت پیو،
اس میں خبر نہیں دی جاتی بلکہ آرڈر کیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے انشائیہ۔ بحیثیت خبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ خبر اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آدمی اس خبر کے اندر جو باتیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو خبر بحیثیت خبر مقصود نہیں ہوتی، تو جتنے بھی واقعات ہم پڑھیں یا سنیں تو ان کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف خبر حاصل کر لینا اور اچھے واقعات اچھے بیانات سے کانوں سے مزے لے لینا، یہ مقصود نہیں ہے بلکہ عبرت حاصل کرنا مقصود ہے کہ ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس سے عبرت حاصل کرے، چاہے وہ جانوروں کے بھی واقعات کیوں نہ ہو، فرضی واقعات بھی کیوں نہ ہو۔ جانوروں کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ فرضی واقعات ہوتے ہیں، ورنہ کوئی جانور بولتا تھوڑی ہے، باتیں تھوڑی کرتا ہے، ایک فرضی واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان فرضی واقعات سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو معرف القرآن معروف و مشہور تفسیر ہے، سورہ یوسف کے بالکل شروع کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ خبر بحیثیت خبر مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس خبر سے ہمیں جو باتیں ملتی ہے اس سے عبرت حاصل کرے، یہ اصل مقصود ہے۔ خیر، تو یہ آج کے اس ویڈیو کے اندر کہنے کو تو آپ کے سامنے یہ لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے سے بھی ہمیں بہت بڑے اسباق ملتے ہیں۔ ان اسباق کو سامنے رکھ کر ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔